اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے حق میں رحم کی دعا۔ یہ دعا قرآن پاک کے سپارہ نمبر 15 پارہ نمبر 15 سبحان الذی کی سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 24 کا حصہ ہے، ورس نمبر 24 کا پارٹ ہے یہ دعا۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ بنی اسرائیل ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک میں 17 نمبر پر آتی ہے، 17 نمبر پر، اور نزول کے اعتبار سے یہ 50 نمبر پر نازل ہوئی تھی، 50 نمبر پر نزول کے اعتبار سے۔ اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں، 111 ورس، 12 رکوع، اور یہ دعا آیت نمبر 24 کا حصہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے میں تفصیل سے بتا چکی ہوں جب میں معراج شریف کا واقعہ بیان کیا تھا، شروع کی آیتیں پڑھی تھیں اور تفصیل سے بیان کیا تھا اس کے بارے میں۔ ابھی میں یہ دعا پڑھوں گی کیونکہ یہ دعا بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ یہ دعا پڑھوں گی، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اپنی سمجھ کے حساب سے اس کی تفسیر بیان کروں گی انشاءاللہ۔ اگر پڑھنے میں نہ سمجھی میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم ہے، بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین اللہم آمین۔ ترجمہ: یا رب اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا اور مجھے شفقت سے پالا تھا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر: یا اللہ پاک، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی، اور میری پرورش کری جبکہ میں بے طاقت تھی، کچھ بول نہیں سکتا تھا، بالکل بول نہیں سکتی تھی، تو مجھے انہی دونوں نے سنبھالا تھا اور میری دیکھ بھال کری، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا میرا خیال رکھا، اور مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا پوسا، اپنی بساط کے حساب سے میں ہماری ہر ضرورت پوری کری، ہمیں اپنے جان میں شہزادیوں کی طرح سے پالا ہمیں۔ تو جیسا انہوں نے ہمیں پالا، ہماری دیکھ بھال کری، ہم پر رحم کیا، اب ان کا بڑھاپا آیا ہے، اب ان کا وقت آیا ہے، تو اب تو ان کے اوپر رحم فرما اور اپنی شفقت کی نگاہ ڈال، اور ان کو اپنے سوا دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں کریو، بے شک۔ آمین اللہم آمین۔ یعنی کہ یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ نے ہم پر رحم کیا، ہمیں پالا پوسا، ہماری دیکھ بھال کری، ہمارے کنن پرورش کری، اپنی بساط کے حساب سے ہماری ہر ضرورت پوری کری، اپنی جان میں ہر ماں باپ اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو، لڑکے کو شہزادے کی طرح اور لڑکی کو شہزادی کی طرح سے ہی پالتے پوستے ہیں، اپنی بساط کے حساب سے ضرورت پوری کرتے ہیں، تو ہم کیا نام ہے نا ہمارے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، ہمیں پروان چڑھاتے ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنی ماں کی ایک رات کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، جو ایک رات میں وہ ہمیں پالنے میں، ہم جاگنے میں تکلیف اٹھاتی ہے، تو ہم اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کا بڑھاپا آتا ہے تو اب ہمارا فرض ہے، کیونکہ بچپن جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنا رول ادا کیا، اب بڑھاپا آیا ہے ان کا، تو اب ہمارا وقت آیا کہ اب ہم اپنا رول ادا کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا بڑھاپا آیا ہے تو اب ان کا خیال رکھیں جیسے انہوں نے ہمارا خیال رکھا تھا، ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھیں، ضرورت کا خیال رکھیں، ان سے بدتمیزی نہیں کریں، ان سے ہوں ہاں نہیں کریں، اونچی آواز میں بات نہیں کریں، نرم لہجے میں بات کریں، ان سے تحمل سے، دھیمے سے جو بات سمجھائیں کریں، ان کو دھیمے سے سمجھائیں، اور ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیں کہ وہ اب ہم پہ بوجھ بن گئے ہیں، یعنی کہ بچوں پہ وہ بوجھ بن گئے ہیں، یہ احساس نہیں ہونے دیں ان کو، اس طریقے سے ان کو دینے کرنے میں اس طریقے سے، اس لہجے سے نہیں دیں، یا اس طرح مت دیں ان کو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم پہ، ان کے اوپر ہم احسان کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی بساط کے حساب سے ہر مہینے ان کا خرچہ باندھیں، ان تھوڑی بہت رقم ان کے ہاتھ میں رکھا کریں۔ بعض لوگوں کے پاس تو ہوتے ہیں، بعض ماں باپ کے پاس تو ہوتی ہے جائیداد وغیرہ یا پیسے وغیرہ، مگر بعض کے پاس نہیں ہوتے، جن کے پاس نہیں ہوتے ان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ اولاد کا فرض ہے، بیٹوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں ہر مہینے تھوڑی بہت رقم رکھا کریں، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کے محتاج ہو گئے، تاکہ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں وہ خود لے سکیں۔
جس کے ایک اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے یا ایک ہی بیٹی ہے، تو ظاہر ہے وہی کرے گی، وہی خیال رکھے گی، وہی خیال رکھے گا اس کا. لیکن جس کا ایک سے زیادہ ہیں، 5 6 ہیں جس کے، تو ان سب کا کام ہے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں مل جل کے، اور اپنے ماں باپ کو باری باری اپنے گھر رکھیں، ان کا خیال رکھیں. اور بھائیوں میں سے جو حیثیت میں اچھا ہے تو وہ ان کا مہینہ باندھے، ان کو پیسہ دیا کریں، باقی اپنے حساب سے جتنی جس کی وسعت ہے تھوڑے بہت دیا کریں ان کو. یعنی خرچہ باندھنا چاہیے ماں باپ کا، ان کو بھی دینا چاہیے. دونوں جس کے پاس دونوں ہیں دونوں کو دیں، جن کے پاس ایک ہے وہ ایک کو دیں. تو یہ ہمارا فرض ہے ان کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورت کا خیال رکھیں. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، ہر خرچہ پورا ہو رہا ہے، ہر چیزیں آ رہی ہیں، بیوی بچوں کی چیزیں آ رہی ہیں، دنیا جہاں کی چیزیں آ رہی ہیں، سب کے لیے پیسہ ہے، مگر جہاں ماں باپ کی چیزوں کے لیے بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے. بعض لوگ ایسے بھی تو ہیں نا، ایسے کہتے ہیں نا فضول خرچی ہے کیا کریں گے، تو وہ آخر میں نمبر آتا ہے ان کا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کی بھی ضرورت ہے، ان کو بھی پہلی لسٹ میں شروع میں ہی نام آنا چاہیے ان کا بھی. جیسے اپنے بیوی بچوں کی چیزیں لا رہے ایسے ان کی بھی لاؤ، کیونکہ بیوی بچے اپنی جگہ پر ہیں اور ماں باپ اپنی جگہ پر ہیں. بیوی بچوں کا حق الگ ہے، ماں باپ کا حق الگ ہے، بہن بھائیوں کا حق الگ ہے. تو سب کے حق ادا ہونے چاہیے، اور کیونکہ اللہ پاک کے گھر میں سب کے حقوق کے بارے میں سوال جواب ہوئیں گے، تو کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. حق پڑوسیوں تک کے تو حق ہیں، ان کا حق نہیں مارنا چاہیے. تو یہ تو پھر ماں باپ بہن بھائی تو بڑی بات ہے، تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور ان کو بہت پیار محبت سے نرم لہجے میں بات کرو ان سے، اور ان کا مہینہ باندھو، ان کو دیا کرو، اور اپنے پاس سب مل جل کے ان کو رکھا کریں انہیں اپنے پاس. اور کیا نام ہے نا، انہیں بالکل یہ احساس نہیں ہونے دیں کہ وہ اب نا بچوں پہ بوجھ بن گئے ہیں. اس بات میں اپنے بچے راحل کی تعریف کروں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا بیٹا اتنا نیک صالح فرمانبردار محنتی بچہ تھا میرا، کہ وہ کبھی بھی اس نے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کری، کبھی ہوں نہیں کہا، کبھی اف نہیں کہا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کری. یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ جب ماں باپ اپنے ماں باپ سے اولاد ہوں بھی نہ کرے اف بھی نہ کہے، تو وہ لفظ میرے بچے کے لیے میں فخر سے کہتی ہوں میرے بچے نے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کری، اف نہیں کرا، کسی بات میں بھی منہ نہیں چڑھایا، غصہ نہیں کرا، منع نہیں کرا. اور جب بلاؤ جی 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 کر کے جی جناب جی نہ کر کے بات کرتا تھا، اور فوراً سنتا تھا اور فوراً کام کرتا تھا. جیسے بولا فوراً وہ کام کرتا تھا ماشاء اللہ سے. اور اتنا محنتی تھا، نمازی پرہیزگار، نماز قرآن شریف پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا ماشاء اللہ سے، نیک و صالح. اپنی محنت سے اسکول میں گورنمنٹ کے اسکول میں ہی پڑھا، اور ظاہر ہم وہیں رہتے تھے تو وہی اسکول لگتا تھا، اسی اسکول میں پڑھے میرے بچے. اسی اسکول میں اس نے ٹاپ کیا اور ٹاپ 10 پر آیا. پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ ہر اسکول میں پڑھ جاتے ہیں، گورنمنٹ کے اسکول میں بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹاپ کر لیتے ہیں. پڑھنے والا بچہ ہونا چاہیے بس. اسکولوں سے پرائیویٹ اسکولوں سے کچھ نہیں ہوتا، بچہ ذہین ہونا چاہیے اور دل لگا کے پڑھے، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کے ماں باپ کتنی محنت کر رہے ہیں اور اس کو پڑھ کے دکھانا ہے انہیں، تو وہ بچہ ہر جگہ پڑھ لیتا ہے. میرا یہ عقیدہ ہے، اور میں وہیں رہی. ظاہر اپنے شوہر کی چادر دیکھ کے پیر پھیلاتی تھی، تو وہ اسی وہاں پہ گورنمنٹ کا اسکول لگتا تھا، اسی ایریے میں رہتی تھی میں اپارٹمنٹ میں، تو وہی اسکول لگتا تھا، اسی میں میرے بچے پڑھے ہیں. تو میرے بچے نے اسی میں ٹاپ کیا ماشاء اللہ سے. میں نہیں بڑے ایریے میں نہیں گئی، بڑے اسکول میں نہیں پڑھایا میں نے اپنے بچوں کو، پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھایا. میرے اسی گورنمنٹ اسکول میں ہی میرے بچے نے ٹاپ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے بیٹے نے بھی اور میری بیٹی نے بھی پڑھ کے دکھایا، اسی اسکول میں ہائی اسکول کرا، دونوں نے ایک ہی اسکول میں کرا ماشاء اللہ سے. تو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں نا تو ہر جگہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، قابل بن جاتے ہیں. میری بیٹی بھی بہت ماشاء اللہ سمجھدار ذہین اور کیا نام ہے نا سلجھی بھی ہے، اور کیا نام ہے نا اس نے بھی پڑھ کے دکھایا. میرے بیٹے کے بعد تو میری بیٹی ہی ہمارا بازو بنی ہوئی نا، وہی بیٹا بن گئی بیٹے کے بعد تو. اور بیٹا تو دنیا کی نظر میں گیا ہوا، لیکن وہ میرے لیے ابھی بھی زندہ ہے. شہید ہے، شہید کا مطلب ہے زندہ سامنے، تو وہ ابھی بھی زندہ ہے. وہ اتنا پیار دے گیا 21 سال کی عمر میں، وہ اتنا کچھ کر گیا جو اور بچے 40 45 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں نا، بہن کے لیے ماں باپ کے لیے. وہ 21 سال کی عمر میں سب کچھ کر کے چلا گیا. پیار محبت، پڑھ بھی لیا، ٹاپ بھی کر لیا، جاب بھی کر لی، گاڑی بھی لے لی، اور کیا نام ہے نا اپنی بہن کو بھی گفٹ وغیرہ دے دیے، گاڑی سکھا دی، گاڑی دے دی اس کو. اور کہنے لگا کہ جب میں آؤں گا نا تو میں دوسری نئی گاڑی دلاؤں گا، جب میں جاب کروں گا تو نئی گاڑی بھی دلاؤں گا تمہیں. تو ماشاء اللہ اتنا نخرے اٹھا گیا ماشاء اللہ اپنی بہن کے بھی. میں جو آج زندہ ہوں نا، وہ اپنے بچے کے پیار کے سہارے کے زندہ ہوں، اس کی باتوں کے سہارے، اس کی اتنی پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اس کی یادوں کے سہارے زندہ ہوں میں آج. اتنا پیار دے گیا کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے.
صرف دنیا ایسا لگتا ہے بس ظاہر ہے جو دکھ ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کہ وہ اس کے پیار کے سہارے میں جی رہی ہوں آج بھی، زندہ جو ہوں نا میں اس کے پیار کے سہارے ہی ہوں، اس کی یادوں کے سہارے زندہ ہوں میں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے مجھ میں، اس کی تصویر دیکھ دیکھ کے جیتی ہوں میں۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا پیار دے گیا اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن کو اتنا پیار دے گیا کہ میں اس کے سہارے جی رہی ہوں۔ 21 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے، تو اتنا فرما بردار بچہ تھا۔ چھٹی کے دن اپنے کمرے میں کام کر رہا ہوتا تھا، اپارٹمنٹ اوپر نیچے کے ہوتے تھے، میں نیچے کام کر رہی ہوتی تھی، تو 1 گھنٹے میں 2 دفعہ مجھے آواز دیتا تھا، مما مما۔ میں کہتی جی بیٹا کچھ چاہیے کیا؟ کہ نہیں بس آپ کی آواز سننی تھی۔ یعنی کہ آواز سنتا تھا، دیکھ دیکھ کے جیتا تھا، آتے جاتے پہلے ماں کا چہرہ دیکھتا تھا۔ تو یہ ہے نا اسلام میں ہے نا کہ ماں کا چہرہ دیکھو، اسمائل کرو، ہمیشہ اسمائل دیتا تھا، خوش رہتا تھا، ہنستا رہتا تھا، کبھی اس کا منہ بنا ہوا نہیں دیکھا میں نے، کسی بات پہ منہ نہیں چڑھایا اس نے۔ چھٹی کے دن بھی اپنے ڈیڈی سے کہتا تھا آپ آرام کریں، میں گروسری کر لوں گا، جہاں مما کو لے کے جانا مما کو لے جاؤں گا، اور گروسری میں کر کے لے جاؤں گا، آپ آرام کریں، آج ہفتے اتوار ہے چھٹی، آپ آرام کریں میں کر لوں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جب وہ کرنے لگ گیا، گاڑی چلانے لگا، تو وہ کام کرتا تھا، ہم دونوں کرتے تھے ماں بیٹے۔ تو ماشاء اللہ اس نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا بچہ تو لگتا ہی نہیں تھا اس دنیا کا، وہ تو اس دور کا ولی تھا۔ اور پتہ نہیں کیسے اس کو پتہ چل جاتا، کبھی میری چوٹ لگ جاتی، آ کے میری چوٹ پہلے پوچھتا تھا کیا ہوا ہاتھ پہ، کبھی کاٹنے سبزی وبزی کاٹنے میں کچھ لگ جاتا نا، چھری وری لگ جاتی تھی، تو اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا تھا، آ کے پوچھتا تھا کہ مما کیا ہوا آپ کے ہاتھ میں، فوراً نظر پڑتی تھی اس کی، فوراً پوچھتا تھا میں بیٹا آپ کو کیسے پتہ، کیا نہیں بس مجھے پتہ نہیں کیا ہوا آپ کے ہاتھ میں، آ کے پہلے میرے کو دیکھتا تھا کرتا تھا، فوراً پوچھتا تھا۔ تو یہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا، اس کے اللہ کی طرف سے یہ چیز تھی اس کے اندر یہ۔ اور جب میں سورہ مریم پڑھتی ہوں نا تو پتہ نہیں کیوں مجھے راحیل بہت یاد آتا ہے، میں رو پڑھتی ہوں، وہی چیزیں اس کے اندر ہیں ماشاء اللہ، ولی ٹائپ کی چیزیں، میں کہہ رہی ہوں نا اس دور کا ولی تھا وہ۔ مجھے راحیل بہت یاد آتا ہے، جب میں سورہ مریم پڑھتی ہوں راحیل بہت یاد آتا ہے مجھے، میں بہت روتی ہوں میں، اتنا نیک اور صالح بچہ، فرمانبردار بچہ تھا ماں باپ کا اتنا ماشاء اللہ، جب اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا، شہادت دے دی، جو کہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اور اس کو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو بھی ہے میرا یقین ہے اللہ پہ، پورا میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس سب کے پیچھے جو بھی سچ ہے نا، وہ اللہ پاک بہت جلد سب کے سامنے لے کے آنے والے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھنا، بہت جلد سچ جو ہے نا وہ سب کے سامنے آئے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کیا کریں، اور ان کو احساس نہیں دلایا کریں کہ وہ آپ بوجھ بن گئے ہیں، اب ان کا بڑھاپا آ گیا ہے اور وہ کیا نام ہے بوجھ بن گئے، یہ احساس بالکل نہیں ہونے دیا کریں ان کو، اور کیا نام ہے اپنی بساط کے حساب سے ان کو خرچہ دیا کریں، اور سب سے بڑھ کے ان کے حق میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کو اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہیں کریو، چلتا پھرتا رکھیو، چلتا پھرتا ہی اٹھائیو۔ میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ پاک مجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر رہی ہو، نہ اولاد کا نہ کسی کا، صرف اپنا محتاج رکھیو، چلتا پھرتا رکھیو، چلتا پھرتا ہی اٹھائیو، آمین اللہم آمین۔ تو یہی دعا کرنی چاہیے سب کو۔ تو اللہ پاک یہ دعا میری یہ دعا میرے حق میں قبول فرمائے، اور سب ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو بس یہ میں نے اپنے حساب سے تھوڑا بہت بولا ہے، بولنے کرنے میں، بتانے میں، پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ آمین اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔